صفحہ نمبر 241 سوال نمبر 26 اکبر کے زمانے میں دکن 3 صوبوں پر مشتمل تھا، بتائیے شمالی ہند کے کتنے صوبے تھے؟ الف 5، بے 15 اور جیم 10۔ جواب ہے اس کا بے یعنی 15۔ سوال نمبر 27 اکبر اعظم نے اوسط پیداوار کا کتنا حصہ شاہی لگان قرار دیا؟ الف 1/3 حصہ، بے 1/2 حصہ یا جیم 1/4 حصہ۔ جواب اس کا ہے 1/3 حصہ یعنی 1/3۔ سوال نمبر 28 اکبر نے اپنے عہد کے کس سال میں جزیہ ختم کر دیا؟ الف 10ویں سال، بے 8ویں سال اور جیم 9ویں سال۔ جواب اس کا ہے بے یعنی 8ویں سال۔ سوال نمبر 29 دربار اکبری کے مشہور مورخ کا نام بتائیے۔ الف ملا جیون، بے شیخ مبارک اور جیم عبدالقادر بدایونی۔ جواب اس کا ہے جیم عبدالقادر بدایونی۔ سوال نمبر 30 اکبر نے کتنے عرصہ میں شمالی ہند کو فتح کیا؟ الف 20 سال، بے 30 سال یا جیم 35 سال۔ جواب اس کا ہے بے یعنی 30 سال۔ سوال نمبر 31 اکبر اعظم کی وصیت کے مطابق شہزادہ سلیم کب تخت نشین ہوا؟ الف 1605 عیسوی، بے 1608 عیسوی یا جیم 1610 عیسوی۔ جواب اس کا ہے الف یعنی 1605 عیسوی۔ سوال نمبر 32 شہزادہ خسرو نے اپنے باپ کے خلاف کب بغاوت کی؟ الف 1608 عیسوی، بے 1607 عیسوی یا جیم 1606 عیسوی۔ جواب اس کا ہے 1606 عیسوی۔ سوال نمبر 33 نور الدین جہانگیر نے نور جہاں سے کب شادی کی؟ الف 1608 عیسوی، بے 1607 عیسوی، جیم 1606 عیسوی یا دال مئی 1611 عیسوی۔ جواب اس کا ہے دال یعنی مئی 1611 عیسوی۔ سوال نمبر 34 جہانگیر نے شاہ برج سے دریائے جمنا تک عدل کی زنجیر لٹکا دی تھی۔ جہانگیر نے شاہ برج سے دریائے جمنا تک عدل کی زنجیر لٹکا دی تھی، بتائیے یہ کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ الف تانبے کی، بے سونے کی یا جیم چاندی کی۔ جواب اس کا ہے بے یعنی سونے کی۔ سوال نمبر 35 نور جہاں کس کی بیٹی تھی؟ الف مرزا کامران کی، بے مرزا غیاث بیگ کی یا جیم مرزا عبدالرحیم خانان کی۔ جواب اس کا ہے بے یعنی مرزا غیاث الدین بیگ کی۔ سوال نمبر 36 نور جہاں جہانگیر سے شادی کرنے سے پہلے کس کے نکاح میں تھی؟ الف علی قلی خان یعنی شرفگن، بے بیرم خان یا جیم شیر شاہ۔ جواب اس کا ہے الف یعنی علی قلی خان یعنی شرفگن کے۔ سوال نمبر 37 شراب نوشی کی بنا پر جہانگیر کا انتقال 28 اکتوبر 1627 عیسوی کو ہوا، بتائیے نور جہاں اس کی وفات کے کتنا عرصہ بعد تک زندہ رہی؟ الف 10 برس، بے 18 برس اور جیم 20 برس۔ جواب اس کا ہے بے یعنی 18 برس۔ سوال نمبر 38 جہانگیر کے حقیقی کردار کی تصویر اس کی کس خود نوشت میں پائی جاتی ہے؟ الف تاریخ جہانگیر، بے جہانگیر نامہ یا جیم تسک جہانگیری۔ جواب اس کا ہے جیم یعنی تسک جہانگیری۔ صفحہ نمبر 242 سوال نمبر 39 1615 عیسوی میں کس ملک کے سفیر نے جہانگیر کے دربار میں حاضری دی؟ الف امریکہ، بے برطانیہ یا جیم فرانس۔ جواب اس کا ہے بے یعنی برطانیہ۔ سوال نمبر 40 جہانگیر کی وفات کے بعد شاہ جہاں نے نور جہاں کی امور سلطنت سے بے دخل کر کے اس کا کتنا سالانہ وظیفہ مقرر کیا؟ الف 10 لاکھ، بے 20 لاکھ یا جیم 30 لاکھ۔ جواب اس کا ہے بے یعنی 20 لاکھ۔ سوال نمبر 41 بتائیے شاہ جہاں کا اصل نام کیا تھا؟ الف علی مردان، بے شہاب الدین محمد خرم اور جیم آصف جاہ۔ جواب اس کا ہے بے یعنی شہاب الدین محمد خرم۔ سوال نمبر 42 شاہ جہاں نے اپنی کس ملکہ کے نام پر تاج محل آگرہ تعمیر کرایا؟ الف زیب النساء، بے نور محل یا جیم ارجمن بانو بیگم۔ جواب اس کا ہے جیم یعنی ارجمن بانو بیگم۔ سوال نمبر 43 بتائیے تاج محل آگرہ کی تعمیر پر تقریباً کتنی رقم خرچ ہوئی؟ الف 80 لاکھ روپے، بے 3 کروڑ روپیہ یا جیم 1.5 کروڑ روپیہ۔ جواب اس کا ہے بے یعنی 3 کروڑ روپیہ۔ سوال نمبر 44 شاہ جہاں کے عہد میں قندھار کے حاکم علی مردان خان نے کتنی رقم کے عوض قندھار مغلوں کے حوالے کر دیا؟ الف 10 لاکھ روپے، بے
5 लाख रुपए, जीम 3 लाख रुपए اور دال 1 लाख रुपए. जवाब इसका है दाल यानी 1 लाख रुपए. सवाल नंबर 45 शाहजहां का इंतकाल कब हुआ? अलिफ सितंबर 1657 ईस्वी, बे जनवरी 1966 या जीम सितंबर 1666 ईस्वी. जवाब इसका है बे यानी जनवरी 1966 ईस्वी. बल्कि ये जवाब माफ़ कीजिएगा, जवाब इसका है अलिफ यानी सितंबर 1657 ईस्वी. शाहजहां का इंतकाल हुआ सितंबर 1657 ईस्वी में. बल्कि एक दफ़ा मैं फिर दोहराई देता हूँ. सवाल नंबर 45 शाहजहां का इंतकाल कब हुआ? अलिफ सितंबर 1657 ईस्वी, बे जनवरी 1666 ईस्वी और जीम सितंबर 1666. तो इसका जवाब है बे यानी 16 जनवरी 1666 ईस्वी. सवाल नंबर 46 सूरत के अंग्रेज़ सौदागर औरंगज़ेब आलमगीर को क्या कहते थे? अलिफ सखावत का मंबा, बे अदल इंसाफ का समंदर या जीम अदल इंसाफ का लंबरदार. जवाब इसका है बे यानी अदल इंसाफ का समंदर. सवाल नंबर 47 औरंगज़ेब आलमगीर ने सतनामियों की शोरश को कब शुरू किया? अलिफ 1625 ईस्वी, बे 1672 ईस्वी या जीम 1627 ईस्वी. जवाब इसका है बे यानी 1672 ईस्वी. सवाल नंबर 48 लाहौर की कौन सी मस्जिद औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाई? अलिफ मस्जिद वज़ीर ख़ान, बे बादशाही मस्जिद या जीम सुनहरी मस्जिद. जवाब इसका है बे यानी बादशाही मस्जिद. सवाल नंबर 49 बताइए शिवाजी की सरकूबी के लिए औरंगज़ेब ने जो फौज भेजी थी उसका सिपहसालार कौन था? अलिफ दलेर ख़ान, बे शाइस्ता ख़ान या जीम जसवंत सिंह. तो जवाब इसका है बे यानी शाइस्ता ख़ान. सवाल नंबर 50 बताइए 707 ईस्वी में शहजादा मुअज़्ज़म किस लक़ब से दिल्ली के तख्त पर बैठा? अलिफ आज़म ख़ान, बे बहादुर शाह अव्वल और जीम कामरान. जवाब इसका है बे यानी बहादुर शाह अव्वल. सवाल नंबर 51 बताइए बहादुर शाह अव्वल की हुकूमत कितना अरसा कायम रही? अलिफ 4 साल, बे 5 साल या जीम 7 साल. जवाब इसका है बे यानी 5 साल. सफ़ा नंबर 243. सवाल नंबर 52 बहादुर शाह अव्वल की वफ़ात के बाद उसका कौन सा बेटा तख्त दिल्ली पर मुतमक्कन हुआ? अलिफ अमीर जुल्फ़िकार, बे सैयद हुसैन अली ख़ान और जीम जहानदार शाह. जवाब इसका है जीम जहानदार शाह. सवाल नंबर 53 रफ़ीउद्दौला की वफ़ात के बाद सैयद बिरादर ने किसे बादशाह बनाया? अलिफ रोशन अख्तर, बे आसिफ शाह और जीम काम बख्श. जवाब इसका है अलिफ यानी रोशन अख्तर. सवाल नंबर 54 बताइए मोहम्मद शाह ने सैयद बिरादरान को ख़त्म करने के बाद किसे वज़ीर आज़म मुक़र्रर किया? अलिफ निज़ामुल मुल्क आसिफ शाह, बे शहादत अली ख़ान या जीम अली वर्दी ख़ान. जवाब इसका है अलिफ यानी निज़ामुल मुल्क आसिफ शाह. सवाल नंबर 55 नादिर शाह ने कब हिंदुस्तान पर हमला किया? अलिफ 1737 ईस्वी में, बे 1739 ईस्वी में या जीम 1736 ईस्वी में. जवाब इसका है बे यानी 1739 ईस्वी में. सवाल नंबर 56 नादिर शाह 2 माह तक लूट मार करने के बाद मोहम्मद शाह को दोबारा तख्त नशीन कर गया. बताइए वो तख्त ताऊस और कोह नूर कहाँ ले गया? अलिफ अफ़गानिस्तान, बे ईरान या जीम तुर्किस्तान. जवाब इसका है बे यानी ईरान. सवाल नंबर 57 नादिर शाह कब मारा गया? अलिफ 1747 ईस्वी, बे 1748 ईस्वी या जीम 1749 ईस्वी. जवाब इसका है अलिफ यानी 1747 ईस्वी. मॉडल पर्चा नंबर 7. सवाल नंबर 1 सफ़ा नंबर 244 नादिर शाह के किस काबिल जर्नल ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा करके दुरानी ख़ानदान की बुनियाद डाली? अलिफ अहमद शाह दुरानी, बे मोहम्मद शाह और जीम कमरुद्दीन. जवाब इसका है अलिफ यानी अहमद शाह दुरानी. सवाल नंबर 2 अहमद शाह अब्दाली ने कब हिंदुस्तान पर हमला किया? अलिफ 1746 ईस्वी, बे 1747 ईस्वी या जीम 1745 ईस्वी में.
جواب اس کا ہے بے یعنی 1747 عیسوی۔ سوال نمبر 3، احمد شاہ ابدالی کا دور بتائیے۔ الف 1748 تا 1754 عیسوی، بے 1749 تا 1750 عیسوی، یا جیم 1750 تا 1751 عیسوی۔ جواب اس کا ہے الف یعنی 1748 تا 1754 عیسوی۔ سوال نمبر 4، احمد شاہ ابدالی نے کب ہندوستان پر دوبارہ حملہ کیا؟ الف 1749، بے 1751، یا جیم 1750 عیسوی۔ جواب اس کا ہے بے یعنی 1751 عیسوی۔ سوال نمبر 5، بتائیے بہادر شاہ ظفر کو کس عمر میں شعر گوئی کا شوق پیدا ہوا؟ الف زمانہ طالب علمی میں، بے زمانہ ولی عہدی میں، یا جیم زمانہ بادشاہی میں۔ بے ہے زمانہ ولی عہدی میں۔ سوال نمبر 6، عالمگیر ثانی ملک کا برائے نام حکمران تھا، بتائیے اصل حکمران کون تھا؟ الف وزیر غازی الدین، بے حسین علی خان، یا جیم رفیع الدولہ۔ جواب اس کا ہے الف یعنی وزیر غازی الدین۔ سوال نمبر 7، کس سن میں غازی الدین نے عالمگیر ثانی کو مروا دیا؟ الف 1756 عیسوی، بے 1757 عیسوی، جیم 1758 عیسوی، یا دال 1759 عیسوی۔ جواب اس کا ہے بے یعنی 1757 عیسوی۔ سوال نمبر 8، احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے مقام پر مرہٹوں کو شکست کب دی؟ الف 1760 عیسوی، بے 1761 عیسوی، یا جیم 1763 عیسوی۔ جواب اس کا ہے بے یعنی 1761 عیسوی۔ سوال نمبر 9، بتائیے شاہ عالم ثانی نے انگریزوں کو کس لڑائی کے بعد بہار، بنگال اور اڑیسہ کے علاقوں کی دیوانی عطا کی؟ الف پانی پت کی چوتھی لڑائی، بے بکسر کی لڑائی، یا جیم چتوڑ کی لڑائی۔ جواب اس کا ہے بے یعنی بکسر کی لڑائی۔ سوال نمبر 10، بتائیے روہیلوں کے کس سردار نے دہلی پر قبضہ کر کے شاہ عالم ثانی کی آنکھیں نکلوا دیں؟ الف غازی الدین، بے غلام قادر، جیم عظیم الشان۔ جواب اس کا ہے بے یعنی غلام قادر۔ سوال نمبر 11، بتائیے انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کب کیا؟ الف 1800 عیسوی، بے 1801 عیسوی، جیم 1802 عیسوی، اور دال 1803 عیسوی۔ جواب اس کا ہے دال یعنی 1803 عیسوی۔ سوال نمبر 12، اکبر ثانی ساری عمر انگریزوں کا پنشن خوار رہا، بتائیے اس کی حکومت کہاں تک محدود رہی؟ الف آگرہ تک، بے لال قلعہ کی حدود تک، اور جیم چتوڑ تک۔ جواب اس کا ہے بے یعنی لال قلعہ کی حدود تک۔ صفحہ نمبر 245۔ سوال نمبر 13، 1857 کی جنگ آزادی کے دوران مجاہدین آزادی نے اس سے کیا درجہ دیا؟ الف گورنر دہلی کا، بے ہندوستان کے بادشاہ کا، یا جیم مسلمانوں کے بادشاہ۔ جواب اس کا ہے بے یعنی ہندوستان کے بادشاہ کا۔ سوال نمبر 14، 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد بہادر شاہ ظفر کو کہاں بھیج دیا گیا؟ الف اکیاب، بے رنگون، یا جیم مانڈے۔ جواب اس کا ہے بے یعنی رنگون۔ صفحہ نمبر 246، ممالک اسلامیہ اور مذاہب عالم۔ ممالک اسلامیہ۔ سوال، آذربائیجان کے شمال میں روس، شمال مغرب میں جارجیا، مغرب میں آرمینیا، جنوب میں ایران ہیں، بتائیے مشرق میں کیا ہے؟ جواب بحیرہ کیسپین، بحیرہ کیپسین۔ بحیرہ کیسپین اصل اس کا جو ہے وہ بحیرہ کیسپین۔ دوبارہ میں سوال دہرا دیتا ہوں، آذربائیجان کے شمال میں روس، شمال مغرب میں جارجیا، مغرب میں آرمینیا، جنوب میں ایران ہیں، بتائیے مشرق میں کیا ہے؟ تو جواب اس کا ہے بحیرہ کیسپین۔ سوال، کروف آباد کس ملک کے شہر کا پرانا نام ہے؟ جواب سمگیٹ، آذربائیجان۔ سوال، آذربائیجان کے پہلے آئین کی منظوری کب ہوئی؟ جواب 12 نومبر 1955۔ سوال، اردن کا سرکاری نام بتائیے نیز اس کے مغرب، مشرق اور جنوب میں کون کون سے ممالک واقع ہیں؟ جواب المملکت الاردنیہ الہاشمیہ اس کا نام ہے پرانا، اس کا سرکاری نام ہے، اور اس کے مغرب میں اسرائیل، فلسطین اور بحیرہ مردار، شمال میں شام، مشرق میں عراق اور جنوب میں سعودی عرب واقع ہیں۔ سوال، شاہ کی عمر دراز ہو کس ملک کے قومی ترانے کے الفاظ ہیں؟ جواب اردن۔ سوال،
ایریٹیریا کس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ جواب، ایرتھیریا مطلب ہے سرخ۔ سوال، مساوا اور آساب کس ملک کی بندرگاہیں ہیں؟ جواب، ایریٹیریا۔ سوال، ازبکستان کے شمال میں کون سا سمندر واقع ہے؟ جواب، بحیرہ ارل۔ سوال، ازبکستان کے شمال اور شمال مغرب میں قازقستان، مشرق اور جنوب مشرق میں کرغزستان اور تاجکستان واقع ہیں، بتائیے اس کے جنوب مغرب میں کون سا ملک واقع ہے؟ جواب، ترکمانستان۔ سوال، افغانستان کن ممالک کے مابین گھرا ہوا ہے؟ جواب، شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان، شمال مشرق چین، مشرق اور جنوب میں پاکستان اور مغرب میں ایران۔ سوال، افغانستان کے سمندر کے کنارے واقع ہے؟ جواب، افغانستان چاروں طرف خشکی سے گھرا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 247۔ سوال، بتائیے مقامی زبان میں البانیہ کا مطلب کیا ہے؟ جواب، عقابوں کی سرزمین۔ سوال، البانیہ کا محل وقوع بتائیے۔ جواب، شمال میں مونٹی نیگرو اور سربیا، مشرق میں مقدونیہ اور جنوب میں یونان۔ سوال، سقوتری، دروز، گوریسا اور ایلیاس کس ملک کے شہر ہیں؟ جواب، البانیہ کے۔ سوال، کس ملک کو المغرب الاوسط بھی کہتے ہیں؟ جواب، الجزائر۔ سوال، انڈونیشیا کتنے جزائر پر مشتمل ہے؟ جواب، 70,000 جن میں سے آباد صرف 6,000 ہیں۔ سوال، سورایا، میڈن، بینڈونگ اور سیمارنگ کس ملک کے شہر ہیں؟ جواب، انڈونیشیا۔ سوال، انڈونیشیا کی پہلی خاتون صدر میگاوتی نے کب اقتدار سنبھالا؟ جواب، 23 جولائی 2001 کو۔ سوال، ایران میں صدر احمدی نژاد نے دوسری مدت صدارت کے لیے حلف کب اٹھایا؟ جواب، 5 اگست 2009 کو۔ سوال، ایران میں کون سی تقویم رائج ہے؟ جواب، شمسی۔ سوال، ایران کے کم از کم 5 مشہور شہروں کے نام بتائیے۔ جواب، مشہد، تبریز، اصفہان، تہران اور قم۔ سوال، ایران کی سابقہ بندرگاہ پہلوی کا موجودہ نام بندرہ نزالی ہے، دیگر 2 مشہور بندرگاہوں کے نام بتائیے۔ جواب، بندر عباس اور چابہار۔ سوال، بحرین کا سرکاری نام دولت البحرین ہے، بحرین کا مطلب کیا ہے؟ بحرین کا مطلب ہے 2 سمندروں کے مابین۔ سوال، خلیج فارس کے اس مشہور ملک کے 2 مشہور شہروں کے نام بتائیے۔ خلیج فارس کے اس مشہور ملک کے 2 مشہور شہروں کے نام بتائیے۔ جواب، محرک اور عیسیٰ ٹاؤن۔ سوال، منا سلمان کس ملک کی گہرے پانی کی بندرگاہ ہے؟ جواب، بحرین کی۔ صفحہ نمبر 248۔ سوال، برکینا فاسو کا مقامی زبان میں مطلب ہے دیانتدار لوگوں کی سرزمین، بتائیے اس کے ہمسایہ ممالک کون کون سے ہیں؟ جواب، آئیوری کوسٹ، مالی، نائجر، بینن، ٹوگو اور گھانا۔ سوال، برکینا فاسو کا موجودہ آئین کب سے نافذ العمل ہے؟ جواب، 2 جون 1991 سے۔ سوال، برکینا فاسو کے صدر کا انتخاب کتنی مدت کے لیے ہوتا ہے؟ جواب، 7 برس۔ برونائی دارالسلام ملائیشیا کی کن 2 ریاستوں کے مابین واقع ہے؟ جواب، صبا اور سراوک۔ سوال، برونائی دارالسلام کا قومی دن کب منایا جاتا ہے؟ جواب، ہر سال 23 فروری کو۔ سوال، بنگلہ دیش کے شمال اور مغرب میں بھارتی ریاست مغربی بنگال ہے، بتائیے اس کے شمال مشرق میں کون سی بھارتی ریاستیں موجود ہیں؟ جواب، آسام اور میگھالیہ۔ سوال، بوسنیا اور ہرزے گوینا تکونی شکل کا ملک ہے، یہ براعظم یورپ کے کس حصے میں واقع ہے؟ جواب، جنوبی مشرقی یورپ۔ چیچنیا کی پارلیمنٹ کا انتخاب کب عمل میں آیا؟ جواب، 1997 میں۔ بتائیے کس ملک کا پرانا نام دھومی ہے؟ جواب، بینن، یہ خلیج گنی پر واقع ہے، اس کے مغرب میں ٹوگو اور مشرق میں نائجیریا ہے۔ پاکستان کا کس نے اور
کب تجویز کیا؟ پاکستان کا نام کس نے اور کب تجویز کیا؟ جواب 1933 میں کیمبرج کے ایک طالب علم چودھری رحمت علی نے۔ پاکستان کے شمال میں افغانستان کے علاوہ اور کون کون سے ممالک واقع ہیں؟ جواب صرف ایک، چین۔ واخان کی ایک تنگ پٹی پاکستان کو کس ملک سے جدا کرتی ہے؟ جواب تاجکستان سے۔ سوال ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں کون سے نمبر پر ہے؟ جواب 6 نمبر پر۔ صفحہ نمبر 249۔ سوال تاجکستان کا محل وقوع بتائیے۔ جواب تاجکستان کے مشرق میں چین، جنوب میں افغانستان، مغرب اور شمال میں ازبکستان اور کرغزستان واقع ہیں۔ سوال تاجکستان کی کرنسی سومونی ہے، بتائیے یہ کب رائج کی گئی؟ جواب 30 اکتوبر 2000 کو۔ سوال تاجکستان کا آئین کب نافذ ہوا؟ جواب 6 نومبر 1994 کو۔ سوال کون سا ملک کیسپین سمندر کے کنارے واقع ہے؟ جواب ترکمانستان۔ سوال ترکمانستان کی پارلیمنٹ کا کیا نام ہے؟ جواب مجلس۔ سوال دنیا کا سب سے بڑا صحرا ترکمانستان میں ہے، نام بتائیے؟ جواب قاراکم۔ سوال ترکی کا محل وقوع بتائیے۔ جواب یہ بحیرہ اسود کے کنارے واقع ہے، اس کے مغرب میں یونان اور بلغاریہ، شمال میں یوکرائن اور روس، مشرق میں جارجیا، آرمینیا، آذربائیجان، ایران، جبکہ جنوب میں شام اور عراق واقع ہیں۔ سوال ترکی کے 3 مشہور شہروں کے نام بتائیے۔ جواب انقرہ، استنبول اور ازمیر۔ سوال ترکی کے پرچم کا ڈیزائن کیا ہے؟ جواب سرخ زمین، بائیں جانب چاند اور 5 کونی سفید ستارہ۔ سوال ترکی جمہوریہ شمالی قبرص کے کل رقبے کا کتنے فیصد ہے؟ جواب 37%۔ سوال تیونس کا محل وقوع بتائیے۔ جواب اس کے مغرب میں الجزائر، جنوب مشرق میں لیبیا، مشرقی ساحلی میدان اور مغرب میں ڈھلوانی پہاڑیاں ہیں۔ سوال تیونس کے 3 بڑے شہروں کے نام بتائیے۔ جواب بزرتا، صفاقس اور سوس۔ صفحہ نمبر 250۔ سوال ٹوگو مغربی افریقہ جنوبی ساحل پر واقع ہے یا مغربی ساحل پر؟ جواب جنوبی ساحل پر۔ سوال جمہوریہ جبوتی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب خلیج عدن پر شمال مشرقی افریقہ میں واقع ملک ہے اور یہ ایتھوپیا، ایریٹریا اور صومالیہ سے مربوط ہے، جبکہ آبوک، دخیل اور علی سبی اس کے بڑے شہر ہیں۔ سوال یہ بتائیے کہ چاڈ کو عربوں نے کیا نام دے رکھا تھا؟ جواب دارالعبیب یعنی غلاموں کی سرزمین۔ سوال چاڈ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، یہ درست ہے یا غلط؟ جواب غلط۔ بتائیے انجمینا کس شہر کا نیا نام ہے؟ جواب پورٹ لیمے۔ سوال سعودی عرب کا محل وقوع مختصراً بتائیے۔ جواب سعودی عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور خلیج عقبہ، مشرق میں خلیج عربیہ فارس، اردن، عراق، کویت، قطر، متحدہ عرب امارات، سلطنت عمان، یمن اور بحرین واقع ہیں۔ سوال دارالحکومت ریاض کے علاوہ 5 بڑے شہروں کے نام بتائیے۔ جواب مکہ مکرمہ، جدہ، مدینہ منورہ، تبوک، بحران، طائف وغیرہ۔ سوال سعودی عرب کے پرچم کی ساخت کیا ہے؟ جواب یہ سبز رنگ کا پرچم ہے، وسط میں قلمہ کے نیچے تلوار ہے۔ سعودی عرب کے پرچم کی منفرد خصوصیت کیا ہے؟ جواب یہ کبھی سرنگوں نہیں ہوتا۔ سوال سعودی عرب کے مغربی جانب کون سا سمندر ہے؟ جواب بحیرہ احمر۔ سعودی عرب کی چند اہم بندرگاہوں کے نام بتائیے۔ جواب جدہ، دمام، یتبو، دیبا اور جیزان وغیرہ۔ سیر 11 کا مقامی زبان میں مطلب کیا ہے؟ جواب شیر نما، پہلے اس سے روما رونگ کہتے تھے۔ سیر 11 ٹی وی کا اجرا کب اور کہاں سے ہوا؟ جواب فری ٹاؤن سے 1963 میں۔ صفحہ نمبر 251۔ سوال سیر
एलियोन लफ्ज़ है सेर एलियोन। सेर एलियोन में मुसाफिर रेल का निज़ाम नहीं, ताहम 84 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरी बिछाई गई है, क्यों? जवाब, कारकुनों की सहूलत के लिए। जवाब सवाल, सेनेगल के 3 अतराफ़ में गैम्बिया, शुमाल में मोरितानिया और मशरक़ में माली हैं। बताइए जुनूब में कौन कौन से ममालिक वाक़ हैं? जवाब, गनी और गनी बिसाओ। अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत किस मुल्क के परचम का इम्तियाज़ी निशान है? जवाब, सेनेगल का। सेनेगल का पहला आइन कब नाफिज हुआ? जवाब, 7 मार्च 1963 को। शाम बहिरा रूम के आखिरी मशरकी सिरे पर वाक़ है, बताइए इसका वाहिद हदूद अरबा क्या है? जवाब, मगरब में लबनान, इसराइल, शुमाल में तुर्की, मशरक़ में इराक़ और जुनूब में उर्दन वाक़ हैं। शाम के कम अज़ कम 4 बड़े शहरों के नाम बताइए। जवाब, अल्पोया, हल्ब, हमस, अंताकिया, तरतूस वगैरह। सहरावी अरब जमहूरिया मराकश के जनूब में वाक़ है, इसके मशरक़ और जुनूब में मारितानिया, शुमाल में मराकश है, बताइए मगरब में क्या है? जवाब, बहिराई ओकियानूस। सवाल, सोमालिया की अहम ज़री पैदावार क्या है? जवाब, मवेशी, केला, सोरगम, गन्ना, मक्की और कपास। बरतानवी सोमाली लैंड को 26 जून 1960 को आज़ादी मिली, बताइए इसे इतालवी सोमाली लैंड से कब मुदगम किया गया? जवाब, 1 जुलाई 1960 को। सवाल, इराक़ और ईरान की जंग कब हुई? जवाब, 1980 में शुरू हुई और 1988 में ख़त्म हुई। सवाल, इराक़ का महल वक़ूअ क्या है? मशरक़ में ईरान, शुमाल में तुर्की, मगरब में शाम और उर्दन, जुनूब में सऊदी अरब और कुवैत। दजला और फ़रात में कौन सा दरिया इराक़ में है? जवाब, दोनों इराक़ी दरिया हैं। बसरा, मूसल और करकुक में से कौन सा शहर इराक़ का नहीं है? जवाब, सभी इराक़ के शहर हैं। सफ़ा नंबर 252। सवाल, कुवैत को इराक़ी कब्ज़ा से कब आज़ाद कराया गया? 1991 में। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से 29 ममालिक की फ़ौजों के साथ। बताइए ओमान के साथ किन ममालिक की सरहदें मिलती हैं? जवाब, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और यमन। पोर्ट सुल्तान काबूस कब तामीर की गई? नीचे किस मुल्क में है? जवाब, 1974 में और ओमान में। फ़लस्तीन अथॉरिटी को कब फ़लस्तीन के हवाले किया गया? जवाब, मई 1994 में इसराइल और तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के मुआहदा के तहत। सवाल, बैतुल मक़दस के एक हिस्से को कब नज़र आतिश किया गया? जवाब, 1969 में। कतर के तीनों तरफ खलीज फ़ारस से बताइए चौथी जानब कौन सा मुल्क है? जवाब, सऊदी अरब। कतर की अहम बंदरगाह का नाम दोहा है, अहम हवाई अड्डे का नाम बताइए। जवाब, दोहा। कज़ाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरब में काज़ाकिस्तान, जुनूब मगरब में उज़्बेकिस्तान, जुनूब में ताजिकिस्तान है, बताइए जुनूब मशरक़ में कौन सा मुल्क वाक़ है? जवाब, चीन। कज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत का नाम बिश्केक है, इसका पुराना नाम बताइए। जवाब, फ़्रोनज़े। काज़ाकिस्तान वस्त एशिया की 6 बड़ी रियासतों में सबसे बड़ी है या छोटी? जवाब, सबसे बड़ी। काज़ाकिस्तान झीलों का मुल्क है, बताइए इसमें छोटी बड़ी कितनी झीलें हैं? जवाब, 4000। आस्ताना किस मुल्क का सदर मकाम है? जवाब, काज़ाकिस्तान का। सवाल, कोमोरो आतिशफ़शानी जजीरा है, बताइए ये किन ममालिक के माबैन वाक़ है? जवाब, मोज़म्बिक और मेडागास्कर के माबैन। सवाल, फम्बूनी और मित्सा मोदो किस मुल्क के शहर हैं? जवाब, कोमोरो के। सफ़ा नंबर 253। सवाल, कोमोरो के परचम पर दाएं जानब अल्लाह लिखा हुआ है, बाएं जानब क्या लिखा है? जवाब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुवैत का मतलब मुकामी ज़बान में क्या है? जवाब, किला। हवालियुल
حوالی الاسلمیہ الاحمدی کس ملک کے شہر میں ہیں؟ جواب کویت کے۔ کویت کہاں واقع ہے؟ جواب خلیج فارس کی شمالی سرے پر۔ کیمرون وسطی افریقہ کے مغربی ساحل پر واقع ہے، اس کا حدود اربع بتائیے۔ جواب شمال میں مغرب میں نائجیریا، شمال مشرق میں چاڈ، مشرق وسطی افریقہ جمہوریہ، جنوب مشرق میں کانگو، جنوب میں استوائی میں گنی اور مغرب میں خلیج گنی۔ سوال، ڈولا، نکانگ، سامبا اور میروا کس ملک کے عام شہر ہیں؟ جواب کیمرون کے۔ گنی بربر محاورے کی بگڑی ہوئی شکل ہے، بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب کالے لوگوں کی سرزمین۔ گنی بساؤ مغربی افریقہ میں بحیرہ اوقیانوس کے ساحل پر، سینیگال یعنی شمال اور گنی جنوب اور مشرق کی ہمسایہ مملکت ہے، بتائیے اس کا پہلا آئین کب بنا؟ جواب 16 مئی 1984۔ گیپیون استوائی گنی کیمرون اور کس ملک کے مابین گھرا ہوا ہے؟ جواب کانگو۔ سوال، لیبردہل پورٹ جینفل کس ملک کے شہر ہیں؟ جواب گیبون کے۔ سوال، گیمبیا تین اطراف سے کس ملک سے گھرا ہوا ہے؟ جواب سینیگال۔ سوال، لبنان کا عربی میں کیا مطلب ہے؟ جواب دودھ اور شہد کی سرزمین۔ لبنان کے قومی ترانے کے ابتدائی الفاظ کیا ہیں؟ جواب ہم سب وطن کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ صفحہ نمبر 254۔ سوال، لیبیا کا حدود اربع بتائیے۔ جواب مغرب میں تیونس اور الجزائر، مشرق میں مصر، جنوب میں سوڈان، چاڈ اور نچر ہیں۔ سوال، لیبیا کے 4 بڑے شہروں کے نام بتائیے۔ جواب بنغازی، مصراتہ، خمس اور تبروک۔ ماریتانیہ کے شمال میں مشرق ہے، جنوب میں کون سا ملک واقع ہے؟ جواب سینیگال۔ قائدی، نواکشوٹ، نوادیبو روسو کس ملک کے شہر ہیں؟ جواب ماریتانیہ کے۔ مالدیپ کا مقامی زبان میں کیا مطلب ہے؟ جواب جزیروں کی بادشاہت۔ مالے کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب 1981 میں۔ مالی خشکی میں گھرا ہوا ملک ہے مالے، بتائیے یہ کن ممالک کے مابین واقع ہے؟ جواب گنی، سینیگال، ماریتانیہ، الجزائر، نچر، برکینا فاسو اور کوٹے زی آئیوری۔ سوال، ٹمبکٹو سیگو ماپتی کس ملک کے شہر ہیں؟ جواب مالی۔ متحدہ عرب امارات 7 ریاستوں کا مجموعہ ہے، نام بتائیے۔ جواب دبئی، شارجہ، راس الخیمہ، فجیرہ، ام القوین، ابوظہبی اور عجمان۔ مراکش زمانہ قدیم میں کس نام سے پہچانا جاتا تھا؟ جواب مغربی اقصی۔ سوال، مراکش کا حدود اربع بتائیے۔ جواب مشرق اور جنوب میں الجزائر، جنوب میں مغربی صحارا، شمال میں بحیرہ روم اور مغرب میں بحیرہ اوقیانوس ہے۔ سوال، مصر وادی نیل کے شمالی حصے پر مشتمل ہے، بتائیے اس کا حدود اربع کیا ہے؟ جواب مغرب میں لیبیا، جنوب میں سوڈان، مشرق میں فلسطین اور اسرائیل۔ سوال، مصر نے نہر سویز کو کب قومی ملکیت میں لیا؟ جواب 1956 میں۔ سوال، جیزہ، شبر الخیمہ، اسکندریہ، المحلہ، الکبرى، فورٹ سعید کس ملک کے شہر ہیں؟ جواب مصر کے۔ صفحہ نمبر 255۔ سوال، دنیا کے اس واحد ملک کا نام بتائیے جہاں کا بادشاہ منتخب کیا جاتا ہے۔
جواب ملائیشیا، اور بادشاہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین عمارت کون سی ہے اور کہاں واقع ہے؟ جواب برج خلیفہ، متحدہ عرب امارات میں۔ سوال، اذلان شاہ کے ٹورنامنٹ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ جواب ملائیشیا۔ نائجیریا کا مطلب کیا ہے؟ عظیم دریاؤں کی سرزمین، بتائیے اس کا محل وقوع کیا ہے؟ نائجیریا کا مطلب ہے عظیم دریاؤں کی سرزمین، بتائیے اس کا محل وقوع کیا ہے؟ جواب مغربی افریقہ کے جنوبی ساحل پر واقع اس ملک کے مغرب میں بینن، شمال میں نیچر، مشرق میں چاڈ اور کیمرون ہیں۔ لاگوس، آق، بموشو، قانو، آبادان کس ملک کے شہر ہیں؟ جواب نائجیریا کے۔ سوال، نچر کا حدود اربع بتائیے۔ جواب مغربی افریقہ میں واقع مالی، الجزائر، لیبیا، چاڈ، نائجیریا، بینن اور برکینا فاسو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں۔ نیامے، زندر اور اغادیر کے علاوہ کن شہروں میں نچر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں؟ جواب دفاع، تہوا وغیرہ میں۔ خلیج عدن کن ممالک کو جدا کرتا ہے؟ جواب یمن اور صومالیہ کو۔ سوال، یمن عربی زبان کا لفظ ہے، بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب دائیں جانب۔ سوال، یمن کا حدود اربع کیا ہے؟ جواب شمال میں سعودی عرب، مشرق میں عمان، جنوب میں خلیج عدن اور مغرب میں بحیرہ احمر۔ ملکہ بلقیس کا تخت مریب بند کے آثار کس ملک میں ہیں؟ جواب یمن میں۔ یوگنڈا کا حدود اربع بتائیے۔ جواب شمال میں سوڈان، مشرق میں کینیا، جنوب میں تنزانیہ، جنوب مغرب میں روانڈا اور مغرب میں جمہوریہ کانگو ہے۔ سوال، جنجا، مساقا اور ایتلب کس ملک کے مشہور شہر ہیں؟ جواب یوگنڈا کے۔ صفحہ نمبر 256۔ سوال، کرومائٹ کے سب سے بڑے ذخیرے اور سب سے زیادہ معدنی نمک کس ملک میں پایا جاتا ہے؟ جواب پاکستان میں۔ پٹسن پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک کون سا ہے؟ جواب بنگلہ دیش۔ قدرتی گیس کے وافر ذخائر کن ممالک میں پائے جاتے ہیں؟ جواب پاکستان اور الجزائر میں۔ جنوب مشرقی ایشیا کے اہم اسلامی ممالک کون سے ہیں؟ جواب انڈونیشیا اور ملائیشیا۔ سوال، جنوبی ایشیا کے 3 اہم اسلامی ممالک کون سے ہیں؟ جواب پاکستان، بنگلہ دیش اور مالدیپ۔ مصر میں اسلامی دور کب شروع ہوا تھا؟ جواب 968 عیسوی میں۔ سوال، مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، یہاں ایک غزوہ ہوا، نام بتائیے۔ جواب غزوہ حنین۔ سوال، نصف ایران کے کس شہر کو کہا جاتا ہے؟ جواب اصفہان کو۔ دنیا کے 4 بڑے بڑے مذاہب کون کون سے ہیں؟ جواب اسلام، عیسائیت، بدھ مت اور ہندو مت۔ 50% سے 100% تک مسلمان آبادی والے 3 ملکوں کے نام بتائیے۔ جواب پاکستان، افغانستان اور سعودی عرب۔ الشفاء اور قانون فی الطب کس عظیم مسلمان طبیب کی تصانیف ہیں؟ جواب ابن سینا کی۔ سوال، عصمت انونوکس اسلامی ملک کا پہلا وزیر اعظم تھا؟ عصمت انونو کس اسلامی ملک کا پہلا وزیر اعظم تھا؟ جواب ترکی۔ سوال، سوڈان نے کس ملک سے آزادی حاصل کی؟ جواب برطانیہ۔ کس اسلامی ملک کے سربراہ نے گرین بک کے نام سے کتاب لکھی؟ جواب لیبیا کے سربراہ نے۔ صفحہ نمبر 257۔ متحدہ عرب امارات نے کس ملک سے آزادی حاصل کی؟ جواب برطانیہ سے۔ مکہ کا پرانا نام کیا تھا؟ جواب بقہ۔ دوحہ کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ جواب قطر کا۔ ڈچ ایسٹ انڈیز کس ملک کا پرانا نام ہے؟ جواب انڈونیشیا۔ ڈاکٹر احمد سویکارنو کس ملک کے پہلے صدر تھے؟ جواب انڈونیشیا کے۔ مصر کا پرانا نام کیا ہے؟ جواب کیموت۔ سوال، بیروت کس ملک کا پرانا نام ہے؟ جواب لبنان کا پرانا نام ہے۔
ملائیشیا نے کس ملک سے آزادی حاصل کی؟ جواب برطانیہ سے۔ دارالاسلام کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ جواب تنزانیہ کا۔ ٹریپولی کس ملک کا پرانا نام ہے؟ جواب لیبیا کا۔ اس ملک کا نام بتائیے جس میں دریا کوئی نہیں ہے؟ جواب کویت۔ کوہ جودی کس ملک میں ہے؟ جواب ترکی میں۔ البانیہ نے کس ملک سے آزادی حاصل کی؟ جواب اٹلی سے۔ عربوں کی فتوحات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جواب مصر سے۔ صفحہ نمبر 258 سوال، ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا دور کتنے عرصے تک رہا؟ جواب تقریباً 562 سال۔ مسئلہ کشمیر بھارت نے 1 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ میں پیش کیا، بتائیے پاکستان نے اس ضمن میں کب درخواست دی؟ جواب 16 جنوری 1948۔ سوال، بتائیے پاکستان اور بھارت میں کشمیر میں جنگ بندی کب ہوئی؟ جواب 5 جنوری 1949۔ خط متارکہ جنگ کا قیام خط متارکہ جنگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ جواب 27 جولائی 1949۔ مجاہدین نے کب آزاد کشمیر پر قبضہ کیا؟ جواب 24 اکتوبر 1947 کو۔ سوال، کشمیر کا کل رقبہ کتنا اور پاکستان کے پاس اس کا کتنا حصہ ہے؟ جواب 85,806 مربع میل کشمیر کا کل رقبہ ہے اور پاکستان کے پاس 5,134 مربع میل کا حصہ ہے۔ سوال، بتائیے کوسوا پر کب سربیا نے قبضہ کیا؟ جواب 1990 میں۔ سوال، کوسووا اور یوگوسلاویہ کے مابین جنگ کب بند ہوئی؟ جواب 12 اکتوبر 1998۔ فلپائن میں مورو مسلمانوں نے کب سے آزادی کی جنگ شروع کر رکھی ہے؟ جواب 1975 سے۔ انڈونیشیا کے صدر سہارتو کی کوششوں سے کب جنگ بندی عمل میں آئی؟ جواب 24 سال کے بعد دسمبر 1996 کو۔ چچنیا نے کب اپنی آزادی کا اعلان کیا؟ جواب 1991 میں۔ اور اب ہے مذاہب عالم۔ سوال، ہندوؤں کی چند مشہور مذہبی کتابوں کے نام بتائیے؟ جواب مہابھارت، رامائن، اپنشد، منوکا قانون اور بھگوت گیتا۔ سوال، برہما کیا ہے؟ جواب یہ ہندوؤں کا دیوتا اور عالم کا خالق اور کائنات کا نقطۂ آغاز ہے۔ صفحہ نمبر 259۔ ہندوؤں کا دوسرا دیوتا وشنو ہے۔ شیو کس قسم کا دیوتا ہے؟ جواب برباد کرنے والا۔ سوال، ہندو مذہب کے عظیم ہادیوں کے نام بتائیے؟ جواب رام چندر جی، کرشن جی مہاراج، شنکراچاریہ اور راما نند اور کبیر۔ روح کے متعلق بدھ مت کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب گوتم بدھ یعنی بانی بدھ مت روح کے تغیر پذیر اور بقا کا عقیدہ رکھتے تھے۔ سوال، ہندو مت کی 4 ویدوں کے نام لکھیے؟ جواب یجروید، رگ وید، سام وید اور اتھر وید۔ سوال، ہندو تثلیث کے عناصر بتائیے؟ جواب الف برہما، بے وشنو اور جیم شیو۔ سوال، عقیدہ تناسخ کا ہندی نام کیا ہے؟ جواب آواگمن۔ آواگمن کا مطلب کیا ہے؟ جواب روح کا گناہوں کے باعث بار بار مرنا اور جنم لینا۔ تحیر تھنکر کس مذہب کے رہنماؤں کو کہا جاتا ہے؟ جواب جین مت۔ بدھ مت کی مذہبی کتابوں کے نام لکھیے؟ جواب تری پتاکا، تری آوکا، تری دھرما اور تری پستک۔ تاؤ مت کے 3 بڑے مذہبی رہنماؤں کے نام بتائیے؟ جواب لاؤزے، کنگ فوتسو اور کنفیوشس۔ تاؤازم کے بانی کا نام بتائیے؟ جواب لاؤزے۔ تاؤ مت کی مذہبی کتاب کا نام بتائیے؟ جواب تاؤ تی چنگ یعنی صراط مستقیم۔ چین کے 2 مذہب بڑے مشہور ہیں، نام بتائیے؟ جواب تاؤزم اور کنفیوشسزم۔ سوال، کنفیوشس کب پیدا ہوا؟ جواب
550 یا 551 قبل مسیح میں۔ صفحہ نمبر 260، کتنے برس کی عمر میں کنفیوشس کو شہر چنگ تو کا منصف بنا دیا گیا؟ جواب 51 سال۔ چینی زبان کے کون سے دو الفاظ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے تصور کو ظاہر کرتے ہیں؟ جواب شنگٹی یعنی بامانی حاکم مطلب، اور ٹی جین یعنی آسمان۔ کنفیوشس مت کی اہم قطب کے نام بتائیے۔ جواب لینجیو اور اینالیکس اور شوچن۔ سوال، شنٹوازم کے معنی کیا ہیں؟ جواب دیوتاؤں کے اتوار۔ شنٹوازم کس ملک کا قومی مذہب ہے؟ جواب جاپان کا۔ سوال، جاپانی مظاہرین جاپانی مظاہر پرستی پر زور دیتے ہیں، بتائیے ان کا سب سے بڑا معبود کون سا ہے؟ جواب سورج، اس کا نام اماٹراسو ہے۔ سوال، شنٹوازم میں کامی کا مفہوم کیا ہے؟ جواب دیوتا۔ سوال، شنتو مت کی مقدس کتابوں کے نام بتائیے۔ جواب یا سومارو اور کوجیکی۔ سوال، یہودی کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب عبرانی نسل، اور اصل وطن ان کا اور یعنی عراق ہے۔ سوال، بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبروں کے نام بتائیے۔ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ۔ سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب بندہ خدا۔ قرآن پاک کی کس صورت میں ہے کہ بنی اسرائیل پیغمبروں کی توہین کرتے اور انہیں قتل کر دیا کرتے تھے؟ جواب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں۔ سوال، لفظ موسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ جواب پانی سے نکلا ہوا۔ بائبل 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک نام عہد نامہ عتیق ہے، دوسرا کا نام بتائیے۔ جواب عہد نامہ جدید۔ صفحہ نمبر 261، عہد نامہ عتیق میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ جواب 39۔ سوال، توریت کی کتابوں کے نام بتائیے۔ جواب پیدائش، گنتی، اخبار، خروج اور استثناء۔ تالمود کیا ہے؟ جواب یہ وحی غیر مکتوب ہے۔ سوال، دوسری صدی کے آخر میں کس ربی نے اسے کتابی شکل دی؟ جواب یہودا نے، اور اس کا نام مسنا رکھا۔ مسنا کے تفسیری مواد کا نام کیا ہے؟ جواب گومارا۔ سوال، یہودیوں کے 3 بڑے فرقوں کے نام بتائیے۔ جواب سمارٹینس، دوسرے ہیں ایسینس اور تیسرے ہیں فیرسی۔ سوال، صدوقی فرقہ خدا کو کیا مانتا ہے؟ جواب خدا صرف بنی اسرائیل کا ہے۔ یہودی کس دن کو مقدس مانتے ہیں؟ جواب ہفتہ کے دن کو۔ سوال، عیسائی کس پیغمبر کو مانتے ہیں؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال، عیسائیوں کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس سے بپتسمہ لیا؟ جواب یوحنا سے۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی تعداد بتائیے۔ جواب 12۔ سوال، اناجیل اربع کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب متی، مرکس، لوکا اور یوحنا۔ سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بتائیے۔ جواب بن باپ پیدا ہوئے، والدہ کا نام حضرت مریم تھا۔ سوال، عقیدہ تثلیث کے ارکان کے نام بتائیے۔ جواب باپ، بیٹا اور روح القدس۔ صفحہ نمبر 262، سوال، قرآن حکیم کی سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، بتائیے عیسائی اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے، یعنی ان کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ سوال، عیسائیوں کی مقدس کتاب کا نام بتائیے۔ جواب انجیل۔ سوال، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی کیا نسبت ٹھہراتے ہیں؟ جواب وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔
سوال، عیسائیوں کے یوں تو بڑے فرقے ہیں، دو مشہور فرقوں کے نام بتائیے. جواب، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ. سوال، لوتھر پروٹیسٹنٹ فرقے کا بانی تھا، بتائیے اس نے کب انتقال کیا. جواب، 1546 عیسوی میں. سوال، پارسی مذہب کا بانی کون تھا. جواب، زرتشت. سوال، بتائیے پارسی کس کی پوجا کرتے ہیں. جواب، آگ کی. زرتشت 660 قبل مسیح میں پیدا ہوا، بتائیے اس نے کب انتقال کیا. جواب، 583 قبل مسیح میں. یہ تھوڑی غلطی ہے یہاں لکھنے میں. زرتشت 660 قبل مسیح میں پیدا ہوا، بتائیے اس نے کب انتقال کیا. جواب لکھا ہوا ہے 583 قبل مسیح. یہ اس طرح ہے کہ زرتشت 560 قبل مسیح میں پیدا ہوا، بتائیے اس نے کب انتقال کیا. تو یہ ہے 583 قبل مسیح میں. سوال، زرتشت کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. جواب، وہ پکے موحد تھے، یعنی ایک خدا پر یقین رکھنے والا. سوال، ایران کا شاہی خاندان حقا منشی زرتشت مذہب کا پیروکار تھا، بتائیے درست ہے یا غلط. جواب، درست ہے. سوال، زرتشت نے کس مقام کو تبلیغ کا مرکز قرار دیا تھا. جواب، بلخ. سوال، سکھ مذہب کے بانی گرو نانک تھے، بتائیے وہ کہاں پیدا ہوئے. جواب، ننکانہ صاحب یعنی شیخو پورہ، اور دور حیات تھا ان کا 1469 سے 1538 عیسوی. سوال، سکھوں کے کتنے گرو ہو گزرے ہیں، آخری کا نام کیا ہے. جواب، 10 سکھوں کے گرو ہو گزرے ہیں اور آخری کا نام تھا گوبند سنگھ. سوال، بتائیے کس گرو نے سکھوں کی مذہبی کتاب آدھی گرنتھ مرتب کی. جواب، گرو ارجن سنگھ نے. صفحہ نمبر 263. سکھوں کے 5 کاف مشہور ہیں، نام بتائیے. جواب، کیس یعنی بال، کچھ، کڑا، کنگا اور کرپان. سوال، کیا یہ درست ہے کہ سکھ بال نہیں کٹواتے. جی ہاں، مذہبی طور پر بال کٹوانا منع ہے. سوال، بہائی مت نے کس ملک میں سب سے پہلے عروج پایا. جواب، ایران میں. سوال، بہائی مت کے بانی کا نام بتائیے. جواب، بہاء اللہ. سوال، بتائیے بہائی دنیا کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں. جواب، دنیا ایک ملک ہے اور انسانیت اس کی شہری ہے. اب آگے ہیں جی ماڈل پرچجات، صفحہ نمبر یہ اس پہ آ جاتے ہیں، صفحہ نمبر 267 پہ. اسلامیات ماڈل پرچہ نمبر 1. سوال نمبر 1، اسلام کی پہلی مسجد کون سی تھی. الف مسجد قباء، ب مسجد حرام، جیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دال ان میں سے کوئی نہیں. جواب اس کا ہے الف یعنی مسجد قباء. سوال نمبر 2، قبلہ اول کون سا تھا. الف بیت المقدس، ب کعبۃ اللہ، جیم مسجد حرام، اور دال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. جواب اس کا ہے الف یعنی بیت المقدس. سوال نمبر 3، وضو میں کل کتنے فرائض ہوتے ہیں. الف 2، ب 3، جیم 4 اور دال 5. جواب اس کا ہے جیم یعنی 4. سوال نمبر 4، دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے. الف فجر، ب ظہر، جیم عصر اور دال عشاء. جواب اس کا ہے دال یعنی عشاء. سوال نمبر 5، پانچوں نمازوں میں کل کتنی رکعتیں ہیں. الف 26، ب 30، جیم 48 اور دال 40. جواب اس کا ہے جیم یعنی 48. سوال نمبر 6، اسلام کے کس رکن کو جنت کی کنجی کہا گیا ہے. جواب الف روزہ، ب حج، جیم زکوٰۃ اور دال نماز. جواب اس کا ہے دال یعنی نماز. سوال نمبر 7، ابتدائی طور پر کتنی نمازیں فرض ہوئیں. الف 2، ب 4، جیم 6 اور دال 8. جواب اس کا ہے الف یعنی 2. سوال نمبر 8، نماز استسقاء کس غرض کے لیے پڑھی جاتی ہے. الف سورج گرہن کے لیے، ب بارش کے لیے، جیم چاند گرہن کے لیے، یا دال ان میں سے کوئی نہیں. جواب اس کا ہے ب یعنی بارش کے لیے. سوال نمبر 9، نفلی نمازیں کتنی ہیں. الف 2، ب 5، جیم 7 اور دال 6.
جواب اس کا ہے بے یعنی 5۔ صفحہ نمبر 268، سوال نمبر 10، ان میں سے کون سا بیان درست ہے؟ الف نماز جنازہ واجب ہے، بے نماز جنازہ نفل ہے، جیم نماز جنازہ فرض عین ہے، یا دال نماز جنازہ فرض کفایہ ہے؟ جواب اس کا ہے دال نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ سوال نمبر 11، نماز استخارہ کس لیے ادا کی جاتی ہے؟ الف آنے والے وقت کے بارے میں منصوبہ جات کیا اجرا کے لیے، دو بے خوف کے دوران، جیم دھوپ کے لیے، یا دال چاند گرہن کے وقت؟ جواب اس کا الف یعنی آنے والے وقت کے بارے میں منصوبہ جات کے اجرا کے لیے۔ سوال نمبر 12، نماز قصر سے کیا مراد ہے؟ الف 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، بے 1 رکعت پڑھی جاتی ہے، جیم 4 رکعتوں والی نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کو کہا جاتا ہے، یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے جیم 4 رکعتوں والی نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کو کہا جاتا ہے نماز قصر۔ سوال نمبر 13، پانچوں نمازوں کی فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ جواب الف 16، بے 17، جیم 18، یا دال 24؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 17۔ سوال نمبر 14، دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا اسلامی ملک کون سا ہے؟ الف سعودی عرب، بے شام، جیم قطر، اور دال مصر؟ جواب اس کا ہے الف یعنی سعودی عرب۔ سوال نمبر 15، دنیا میں سب سے زیادہ پٹسن کس اسلامی ملک میں پیدا ہوتی ہے؟ الف پاکستان، بے سعودی عرب، جیم بنگلہ دیش، اور دال ملائیشیا؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی بنگلہ دیش۔ سوال نمبر 16، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ الف پاکستان، بے ایران، جیم قازقستان، اور دال ترکمانستان؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی قازقستان۔ سوال نمبر 17، اسلامی ملک سینیگال کس بر اعظم میں واقع ہے؟ الف ایشیا، بے یورپ، جیم افریقہ، اور دال جنوبی امریکہ؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی افریقہ میں۔ سوال نمبر 18، صحرائے اعظم کتنے اسلامی ممالک میں واقع ہے؟ الف 10، بے 20، جیم 30، اور دال 40؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 10 میں۔ صفحہ نمبر 269، سوال نمبر 19، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ الف پاکستان، بے انڈونیشیا، جیم ایران، اور دال سعودی عرب؟ جواب اس کا ہے بے یعنی انڈونیشیا۔ سوال نمبر 20، سارک میں کتنے اسلامی ممالک شامل ہیں؟ الف 3، بے 5، جیم 7، یا دال 1؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 3۔ سوال نمبر 21، آسیان میں کتنے اسلامی ممالک شامل ہیں؟ الف 3، بے 5، جیم 7، اور دال 10؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 3۔ سوال نمبر 22، آسیان کا ہیڈ کوارٹر کس اسلامی ملک میں ہے؟ الف ملائیشیا، بے انڈونیشیا، جیم برونائی، یا دال مالدیپ؟ جواب اس کا ہے بے یعنی انڈونیشیا۔ سوال نمبر 23، کون سا ملک آسیان میں شامل نہیں ہے؟ الف ترکی، بے ملائیشیا، جیم انڈونیشیا، اور دال برونائی؟ جواب اس کا الف یعنی ترکی۔ سوال نمبر 24، عرب لیگ کا صدر دفتر کہاں ہے؟ الف قاہرہ، بے جدہ، جیم تہران، یا دال بغداد؟ جواب اس کا ہے الف یعنی قاہرہ۔ سوال نمبر 25، وسطی ایشیا کی آزاد مسلم ریاستیں کتنی ہیں؟ الف 6، بے 8، جیم 3، اور دال 4؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 6۔ سوال نمبر 26، اوپیک میں کتنے اسلامی ممالک شامل ہیں؟ الف 9، بے 12، جیم 15، یا دال 20؟ جواب اس کا الف یعنی 9۔ سوال نمبر 27، خیبر میں کل کتنے قلعے تھے؟ خیبر میں کل کتنے قلعے تھے؟ الف 3، بے 5، جیم 8، اور دال 10؟ تو اس کا جواب ہے جیم یعنی 8۔ سوال نمبر 28، حبیب اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ الف حضرت آدم علیہ السلام، بے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا دال حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صفحہ نمبر 270، سوال نمبر 29، شاہ عمان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر کون گیا تھا؟ الف حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جواب اس کا الف یعنی حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 30، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کب ادا فرمایا؟
الف 7 ہجری، بے 5 ہجری، جیم 10 ہجری یا دال 9 ہجری؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 7 ہجری۔ سوال نمبر 31، فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ سے خطاب کہاں کیا تھا؟ الف کوہ صفا، بے کوہ آدم، جیم کوہ مروہ یا دال کوہ جودی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی کوہ صفا۔ سوال نمبر 32، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد کب مدینہ پہنچے؟ الف 620 عیسوی، بے 622 عیسوی، جیم 625 عیسوی یا دال 626 عیسوی؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 622 عیسوی۔ سوال نمبر 33، صلح حدیبیہ مسلمانوں نے کس دوسرے فریق کے ساتھ کی؟ الف یہودی، بے کفار مکہ، جیم مشرکین یا دال عیسائی؟ جواب اس کا ہے بے یعنی کفار مکہ۔ سوال نمبر 34، فتح مکہ کب ہوئی؟ الف 8 ہجری، بے 7 ہجری، جیم 4 ہجری یا دال 10 ہجری؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 8 ہجری۔ سوال نمبر 35، مدینہ میں کس صحابی کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پر قیام فرمایا؟ الف حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت عبدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عمرو بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ الف حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 36، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کب دیا؟ الف 632 عیسوی میں، بے 635 عیسوی میں، جیم 636 عیسوی میں یا دال 640 عیسوی میں؟ جواب اس کا الف یعنی 632 عیسوی میں۔ سوال نمبر 37، 6 ہجری میں کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟ الف میثاق مدینہ، بے صلح حدیبیہ، جیم غزوہ بدر یا دال شراب کو حرام قرار دیا گیا؟ جواب اس کا ہے بے یعنی صلح حدیبیہ۔ سوال نمبر 38، مسجد قباء کا دوسرا نام کیا ہے؟ الف مسجد فتح، بے مسجد حرام، جیم مسجد تقوی یا دال مسجد قبلتین؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی مسجد تقوی۔ صفحہ نمبر 271، سوال نمبر 39، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلی مسجد کون سی تعمیر کروائی؟ الف مسجد قباء، بے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جیم مسجد فتح اور دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے الف یعنی مسجد قباء۔ سوال نمبر 40، خیبر کب فتح ہوا؟ الف 626 عیسوی، بے 628 عیسوی، جیم 630 عیسوی یا دال 640 عیسوی؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 628 عیسوی۔ سوال نمبر 41، حج کب فرض ہوا؟ الف 9 ہجری، بے 10 ہجری، جیم 11 ہجری یا دال 12 ہجری؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 9 ہجری۔ سوال نمبر 42، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا؟ الف 5 ہجری، بے 6 ہجری، جیم 7 ہجری یا دال 8 ہجری؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 7 ہجری۔ سوال نمبر 43، سلطنت بازنطینی کا 7ویں ہجری میں بادشاہ کون تھا؟ الف قصرہ، بے خسرو پرویز، جیم نجاشی یا دال ہرقلیس؟ جواب اس کا ہے دال یعنی ہرقلیس۔ سوال نمبر 44، میثاق مدینہ کب تحریر ہوا؟ الف 1 ہجری، بے 2 ہجری، جیم 3 ہجری اور دال 4 ہجری؟ جواب اس کا الف یعنی 1 ہجری۔ سوال نمبر 45، میثاق مدینہ مسلمانوں نے کن لوگوں سے کیا؟ الف یہود سے، بے یہود اور دیگر غیر مسلم سے، جیم عیسائیوں سے یا دال مشرکین سے؟ جواب اس کا ہے بے یعنی یہود اور دیگر غیر مسلمین سے۔ سوال نمبر 46، میثاق مدینہ دنیا کا کون سا تحریری دستور ہے؟ الف پہلا، بے دوسرا، جیم چوتھا یا دال تیسرا؟ جواب اس کا الف یعنی پہلا۔ سوال نمبر 47، صفہ کا کیا مطلب ہے؟ الف چبوترا، بے صحن، جیم کمرہ، دال دیوار؟ جواب اس کا الف یعنی چبوترا۔
سوال نمبر 48، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کب فتح کیا؟ الف 630 عیسوی، بے 632 عیسوی، جیم 634 عیسوی یا دال 636 عیسوی؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 630 عیسوی۔ صفحہ نمبر 272، سوال نمبر 49، ابو سفیان نے کس موقع پر اسلام قبول کیا؟ الف صلح حدیبیہ، بے میثاق مدینہ، جیم فتح مکہ یا دال غزوہ خندق؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی فتح مکہ۔ سوال نمبر 50، کس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے اب عرب اور باہر نمائندے بھیجے؟ الف 7 ہجری، بے 8 ہجری، جیم 10 ہجری اور دال 12 ہجری؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 7 ہجری۔ سوال نمبر 51، جس ایرانی بادشاہ نے دعوت نامہ پھاڑا اس کا نام کیا تھا؟ الف نجاشی، بے خسرو پرویز، جیم کیسر یا دال نوشیروان؟ جواب اس کا ہے بے یعنی خسرو پرویز۔ سوال نمبر 52، کس ملک کے بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت نامہ پھاڑا؟ الف ایران، بے عراق، جیم دمشق اور دال شام؟ جواب اس کا ہے الف یعنی ایران۔ سوال نمبر 53، قبلہ کب تبدیل ہوا؟ الف 2 ہجری، بے 3 ہجری، جیم 4 ہجری اور دال 7 ہجری؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 2 ہجری۔ سوال نمبر 54، موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ الف خانہ کعبہ، بے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیم بیت المقدس یا دال مسجد قباء؟ جواب اس کا الف یعنی خانہ کعبہ۔ سوال نمبر 55، ہجرت کے کتنے ماہ بعد قبلہ تبدیل ہوا؟ الف 18 ماہ بعد، بے 16 ماہ بعد، جیم 12 ماہ بعد یا دال 10 ماہ بعد؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 18 ماہ بعد۔ سوال نمبر 56، اصحاب صفہ سے کیا مراد ہے؟ الف وہ مہاجرین جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب چبوترے پر دینی تعلیم حاصل کرتے تھے، بے وہ انصار جو مسجد فتح کے قریب رہتے تھے، جیم وہ انصار جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ٹھہرتے تھے یا دال وہ مہاجرین جو مسجد قباء کے قریب رہتے تھے؟ جواب اس کا الف یعنی وہ مہاجرین جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب چبوترے پر دینی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سوال نمبر 57، عبداللہ بن ابی کون تھا؟ الف عیسائی، بے یہودی، جیم مشرک یا دال منافق؟ جواب اس کا ہے دال یعنی منافق۔ سوال نمبر 58، جہاد کی کب اجازت ہوئی؟ الف 1 ہجری، بے 3 ہجری، جیم 5 ہجری یا دال 2 ہجری؟ جواب اس کا ہے دال یعنی 2 ہجری۔ صفحہ نمبر 273، سوال نمبر 59، مواخات مدینہ کب ہوئی؟ الف 2 ہجری، بے 3 ہجری، جیم 4 ہجری یا دال 5 ہجری؟ جواب اس کا الف یعنی 2 ہجری۔ سوال نمبر 60، وفود کا سال کس سال کو کہا جاتا ہے؟ الف 9 ہجری، بے 10 ہجری، جیم 11 ہجری یا دال 12 ہجری؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 9 ہجری۔ سوال نمبر 61، اس مسجد کا نام بتائیں جو تبدیلی قبلہ کی وجہ سے مشہور ہے؟ الف مسجد قبلتین، بے مسجد قباء، جیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دال مسجد فتح؟ جواب اس کا الف یعنی مسجد قبلتین۔ سوال نمبر 62، روزہ کب فرض ہوا؟ الف 2 ہجری، بے 3 ہجری، جیم 4 ہجری یا دال 5 ہجری؟ جواب اس کا الف یعنی 2 ہجری۔ سوال نمبر 63، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ الف 2 ہجری، بے 3 ہجری، جیم 4 ہجری یا دال 5 ہجری؟ جواب اس کا الف یعنی 2 ہجری۔ سوال نمبر 64، کعبہ میں کتنے بت رکھے گئے تھے؟ الف 300، بے 330، جیم 360 یا دال 390؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی 360۔ سوال نمبر 65، مسجد حرام کہاں ہے؟ الف طائف، بے حجاز، جیم مدینہ یا دال مکہ؟ جواب اس کا ہے دال یعنی مکہ۔ سوال نمبر 66، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کی تھی؟ الف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا دال ان میں سے کسی نے بھی نہیں۔ سوال نمبر 67، جوا کب حرام قرار دیا گیا؟ الف 4 ہجری، بے 5 ہجری، جیم
7 ہجری اور دال 10 ہجری، جواب اس کا الف یعنی 4 ہجری۔ سوال نمبر 68، شاہ حبشہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کون گیا تھا؟ الف حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت روحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دال ان میں سے کوئی نہیں، جواب اس کا الف یعنی حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صفحہ نمبر 274، سوال نمبر 69، والی مصر مقوقس کا اصل نام کیا تھا؟ الف رجی، بے جری، جیم بدی، یا دال ان میں سے کوئی نہیں، جواب اس کا ہے بے یعنی جری۔ سوال نمبر 70، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط شاہ مصر کے پاس کون لے کر گیا تھا؟ الف حضرت حاطب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دال حضرت عمر رضی اللہ بن امیہ، جواب اس کا ہے الف یعنی حضرت حاطب بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 71، شاہ ایران کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کون گیا تھا؟ الف حضرت عبداللہ بن خزافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت عمر رضی اللہ بن امیہ، جیم حضرت عمار رضی اللہ بن یاسر، اور دال حضرت وجیہ رضی اللہ قلبی، جواب اس کا ہے الف حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 72، بیعت رضوان کب ہوئی؟ الف 6 ہجری، بے 7 ہجری، جیم 8 ہجری، یا دال 10 ہجری، جواب اس کا الف یعنی 6 ہجری۔ سوال نمبر 73، قبا مدینہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ الف 3 میل، بے 4 میل، جیم 5 میل، اور دال 6 میل، جواب اس کا الف یعنی 3 میل۔ سوال نمبر 74، مکہ سے غار ثور کتنے فاصلے پر واقع ہے؟ الف 4 میل، بے 3 میل، جیم 5 میل، اور دال ان میں سے کوئی نہیں، جواب اس کا الف یعنی 4 میل۔ سوال نمبر 75، اس قبیلے کا نام بتائیں جس کو مدینہ سے نکالا گیا؟ الف بنو قریظہ، بے بنو نذیر، جیم بنو خزرج، یا دال بنو اوس، جواب اس کا ہے بے یعنی بنو نذیر۔ سوال نمبر 76، بنو نذیر کا مذہب کون سا تھا؟ الف یہودیت، بے عیسائیت، جیم سابی، اور دال ان میں سے کوئی نہیں، جواب اس کا الف یعنی یہودیت۔ سوال نمبر 77، صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ الف 6 ہجری، بے 5 ہجری، جیم 7 ہجری، اور دال 10 ہجری، جواب اس کا الف یعنی 6 ہجری۔ سوال نمبر 78، مسجد ضرار کن لوگوں نے تعمیر کی تھی؟ الف منافقین نے، بے مشرکین نے، جیم مسلمانوں نے، یا دال ان میں سے کوئی نہیں، جواب اس کا الف یعنی منافقین نے۔ صفحہ نمبر 275، سوال نمبر 79، بیعت رضوان کا دوسرا نام کیا ہے؟ الف بیعت شجرہ، بے بیعت امرا، جیم بیعت مدینہ، یا دال ان میں سے کوئی نہیں، الف اس کا جواب ہے بیعت شجرہ، کیونکہ درخت کے نیچے کی گئی تھی۔ سوال نمبر 80، فتح مبین سے کیا مراد ہے؟ الف صلح حدیبیہ، بے غزوہ احد، جیم غزوہ بدر، یا دال میثاق مدینہ، جواب اس کا الف یعنی صلح حدیبیہ۔ سوال نمبر 81، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوقت وفات عمر مبارکہ کیا تھی؟ الف 63 سال، بے 53 سال، جیم 73 سال، یا دال 63 سال، جواب اس کا الف یعنی 63 سال۔ سوال نمبر 82، غار ثور کس شہر کے قریب واقع ہے؟ الف مکہ، بے طائف، جیم ریاض، اور دال جدہ، جواب اس کا الف یعنی مکہ۔ سوال نمبر 83، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران جنگ جو تلوار استعمال کرتے تھے اس کا نام بتائیے؟ الف ذوالفقار، بے سیف اللہ، جیم حتف، یا دال انزا، جواب اس کا الف یعنی ذوالفقار۔ سوال نمبر 84، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کون سی ہجری میں ہوا؟ الف 10 ہجری، بے 11 ہجری، جیم 12 ہجری، یا دال 14 ہجری، جواب اس کا ہے بے یعنی 11 ہجری۔ سوال نمبر 85، مسلمانوں نے پہلا حج کس کی رہنمائی میں کیا؟ الف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا دال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب اس کا ہے الف یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 86،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا؟ الف حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں، بے حجرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں، جیم حجرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں، یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے الف حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں۔ سوال نمبر 87، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی حج کب فرمائی؟ الف 9 ہجری، بے 10 ہجری، جیم 11 ہجری اور دال 7 ہجری؟ جواب اس کا ہے بے یعنی 10 ہجری۔ سوال نمبر 88، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ الف 1 ہجری، بے 2 ہجری، جیم 3 ہجری اور دال 4 ہجری؟ جواب اس کا ہے الف یعنی 1 ہجری۔ صفحہ نمبر 276، سوال نمبر 79، مدینہ میں یہودیوں کے کون سے قبائل ممتاز حیثیت رکھتے تھے؟ الف بنو نذیر، بے بنو قیقاع، جیم بنو قریظہ یا دال تمام؟ جواب اس کا ہے دال تمام۔ سوال نمبر 90، مدینہ کے کون سے قبائل بعد میں انصار کہلائے؟ الف اوس و خزرج، بے اوس و بنو نذیر، جیم خزرج و بنو نذیر اور دال ان میں سے کوئی نہیں؟ الف اس کا جواب ہے یعنی اوس و خزرج۔ سوال نمبر 91، مسجد قباء جس زمین پر بنائی گئی زمین کس صحابی کی تھی؟ الف حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حضرت عبدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا الف یعنی حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 92، مسجد نجیب کہاں ہے؟ الف مکہ میں، بے مدینہ میں، جیم طائف میں اور دال جدہ میں؟ جواب اس کا ہے بے یعنی مدینہ میں۔ سوال نمبر 93، سہل اور سہیل 2 بھائی تھے، ان کی زمین پر کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ الف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بے مسجد قباء، جیم مسجد فتح یا دال مسجد جمعہ؟ جواب اس کا الف یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 94، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کس کے ہاں اقامت گزین ہوئے؟ الف کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے حبیب بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم کلثوم بن اسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دال ان میں سے کوئی نہیں؟ جواب اس کا ہے الف یعنی کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 95، قرآن مجید کس ماہ میں نازل ہوا؟ الف محرم میں، بے صفر، جیم رمضان یا دال رجب؟ جواب اس کا ہے جیم یعنی رمضان میں۔ سوال نمبر 96، جنت البقیع کہاں ہے؟ الف مکہ میں، بے مدینہ میں، جیم جدہ میں یا دال ریاض میں؟ جواب اس کا ہے بے یعنی مدینہ میں۔ سوال نمبر 97، جنت محلہ کہاں ہے؟ الف طائف، بے مدینہ، جیم جدہ اور دال مکہ؟ جواب اس کا ہے دال یعنی مکہ۔ اور سوال نمبر 98 ہے، قباء سے کیا مراد ہے؟ الف وادی، بے صحرا، جیم میدان یا دال مدینہ کے جنوبی حصے کی ایک بستی؟ جواب اس کا ہے دال یعنی مدینہ کے جنوبی حصے کی ایک بستی۔